اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم ملک منیر احمد صاحب آف دلمیال، ضلع چکوال۔ مضمون نگار ریاض احمد ملک صاحب۔ مرخہ 6 فروری 2022 کی صبح جب انٹرنیٹ پر پیغامات کو کھولا تو دل بہت اداس ہوا جب یہ روح فرسا پیغام نظروں کے سامنے سے گزرا جو محترم کرنل محمد فاروق ملک صاحب نے ارسال کیا تھا کہ نہایت افسوس سے احباب جماعت کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ایک مشفق بزرگ احمدیت کے جانثار مکرم ملک منیر احمد صاحب آف دلمیال، ضلع چکوال، حال روا، دلمیال ہاؤس، محلہ دارالفتوح شرقی روا میں آج اس دار فانی سے دار جاودانی کی جانب رحلت فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ آپ موسی تھے اور آپ کی نماز جنازہ 7 فروری 2022 کو روا میں ادا کی جائے گی۔ ضلع چکوال، تاریخ احمدیت میں معاونت۔ میرے سامنے وہ سارے منظر گزرنے لگے جن دنوں میں ضلع چکوال تاریخ احمدیت مرتب کر رہا تھا اور اکثر اس سلسلے میں روا جانا پڑتا تھا۔ اس وقت مکرم ملک منیر احمد صاحب دفتر تحریک جدید میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ ان سے ملاقات میں ضلع چکوال کے پرانے احمدی بزرگوں اور صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق معلومات ملتی تھیں، اور ساتھ ہی انہوں نے جو حوالہ جات وغیرہ اکٹھے کیے ہوئے تھے وہ مجھے دیا کرتے تھے۔ آپ نے خلافت لائبریری روا میں بھی حوالہ جات اکٹھا کرنے کے اس سلسلے میں بہت زیادہ معاونت کی، اور ان کی مخلصانہ کوششوں کی بدولت مجھے مختلف حوالہ جات تک رسائی ملی۔ جس دن وزارت اشاعت نے منظوری دی اس دن آپ نے مجھے فون پر اطلاع دی۔ آپ بہت خوش تھے کہ آخر ہماری کاوشوں کو منزل مل گئی ہے۔ آپ نے ہی دن رات دوڑ لگا کر اس کتاب کی کمپوزنگ کروا دی اور محترم امیر صاحب ضلع چکوال کو اس خوشخبری سے آگاہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضلع چکوال تاریخ احمدیت کی اشاعت کا صحرا آپ کے اور محترم امیر صاحب ضلع چکوال کے سر ہے۔ ان کی شب و روز محنت اور صبح شام میرے پیچھے لگ کر اس تاریخ کو مکمل کروایا، پھر اس کی اشاعت کے لیے مختلف پبلشرز سے رابطے کیے اور آخر میں ان کی محنتیں رنگ لائیں اور یہ کتاب چھپ گئی۔ پھر اس کی سرکولیشن کے لیے آپ کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ آپ نے روا میں ہر جاننے والے کو یہ کتاب خریدنے کے لیے دی، اور خاص کر احباب ضلع چکوال جو روا میں سکونت پذیر ہیں ان کے گھر گھر جا کر اس کتاب کو دیا اور انہیں کہا کہ اپنے بزرگوں کے حالات زندگی اور ان کی احمدیت کی خدمات کو خود بھی پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی اس سے آگاہی دو۔ جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی تھی آپ فرماتے تھے کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی پر لبیک کہہ کر احمدیت کو قبول کیا اور ہمیں حقیقی اسلام سے آگاہ کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے اور اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خاندان میں احمدیت کا نفوذ۔ مکرم ملک منیر احمد صاحب کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ آپ کے پردادا نمبردار ملک مظفر خان صاحب صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے احمدیت قبول کرنے سے ہوا۔ اپنے پردادا کے احمدیت کے حصار میں آنے کا واقعہ آپ نے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ جس وقت کسی بھی مرسل کو مبعوث فرماتا ہے اس کی بعثت سے قبل سعید روحوں اور سعید الفطرت افراد کو رویا اور خوابوں کے ذریعے آنے والے مرسل کے نزول کی خبر دیتا ہے۔ متقی اور پرہیزگار افراد آنے والے مرسل کے انتظار میں بے قرار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی دلمیال میں حضرت حافظ شہباز خان صاحب کو رویا میں امام مہدی کے ظہور کی خبر دی۔ نمبردار ملک مظفر خان صاحب نے حافظ صاحب سے نئی تازی خبر سے متعلق پوچھا تو حافظ صاحب نے بتایا امام مہدی ظاہر ہو گئے ہیں۔ جواباً نمبردار ملک مظفر خان صاحب نے کہا کہ حافظ صاحب گواہ رہنا، میں ایمان لے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل کی زرخیز زمینوں کی آبیاری کر دیتا ہے، وہ زمین نم ہو جاتی ہے۔ ایسی زمین پہلے سے تیار ہوتی ہے اور ان میں قبولیت کا مادہ وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، اس لیے وہ آمنا و صدقنا کہتے ہوئے ایمان لانے میں پیش ہوتے ہیں۔ نمبردار ملک مظفر احمد غریب پرور، ملنسار، خلیق، مہمان نواز اور ہمدرد انسان تھے۔ لوگوں کی مقدمات میں رہنمائی اور آڑے وقت میں مدد کرتے تھے۔ احمدیت سے والہانہ عقیدت تھی۔ حافظ شہباز خان کی رویا کا چرچا عام تھا اور قریبی ماحول پر بڑا اچھا اثر پڑ رہا تھا اور لوگوں میں امام مہدی کی آمد کا اشتیاق بڑھ رہا تھا۔ انہی دنوں مولوی احمد دین صاحب مناروری صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور ضلع چکوال کے پہلے احمدی جو حضرت خلیفۃ المسیح اول کے درس میں پڑھتے تھے اور ان کے شاگرد تھے،
لدھیانہ میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام مسیح موعود و مہدی موعود کی بیعت کر کے واپس اپنے گاؤں منارہ پیدل جا رہے تھے۔ رات بسر کرنے کے لیے انہوں نے حضرت حافظ شہباز خان صاحب کی مہمان نوازی کا انتخاب کیا۔ وہاں ان کا ٹھہرنا خاص خدائی مصلحت کے تحت تھا۔ انہی کی آمد کی وجہ سے دلمیال میں ایک بڑی جماعت احمدیہ کا پیدا ہونا مقدر تھا۔ مولوی ملک کرم داد صاحب اس وقت احمدی نہ تھے، اور مولوی احمد دین صاحب مناروی کے درمیان وفات مسیح و حیات مسیح اور صداقت مسیح موعود علیہ السلام پر طویل بحث شروع ہو گئی، اور کافی لوگ بحث سننے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ اور رات جب کافی ڈھل چکی تو مولوی احمد دین صاحب نے کہا، ملک کرم داد صاحب، یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ اہل علم نہیں ہیں۔ آپ جوان ہیں، آپ کی آواز میں جوش اور دبدبہ ہے، اور میں بوڑھا اور ضعیف العمر ہوں، اور میری آواز بھی کمزور اور نحیف ہے۔ ان لوگوں کی نظر میں آپ جیت گئے ہیں اور میں ہار گیا ہوں۔ خدارہ جو دلائل صداقت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق میں نے دیے ہیں ان پر غور کریں۔ مولوی کرم داد صاحب نے ایک ایک دلیل پر غور و موازنہ کیا۔ مولوی ملک کرم داد صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور ساتھ ہی اعلان کیا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی سچے ہیں، مسیح موعود اور مہدی موعود ہیں۔ حضرت مولوی کرم داد صاحب صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہلے امیر جماعت احمدیہ دلمیال کی حیثیت سے دم آخر تک احمدیت کی خدمت میں پیش رہے۔ نمبردار ملک بہاول بخش عرف بہاولہ نمبردار صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ دلمیال گاؤں میں صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مرزا فقیر کا ایک واقعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا، جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب حقیقت الوحی نشان نمبر 171 میں ذکر فرمایا ہے۔ فقیر مرزا دلمیالوی نامی شخص نے نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جھوٹا ہونے اور 27 رمضان المبارک 1321 ہجری سے پہلے جہان سے کوچ کرنے کے متعلق ایک خواب کا ذکر کیا، اور ایک اقرار نامہ لکھا کہ اگر یہ شخص زندہ رہا تو لوگوں کے اختیار ہے کہ مجھے سنگسار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کاذب کو بلکہ اس کی نسل کا نام و نشان اس مقررہ تاریخ سے قبل ہی طاعون کی ہلاکتوں سے مٹا دیا۔ اس نشان کے ظاہر ہونے پر اور اہلیان دلمیال کا اپنی آنکھوں سے دیکھنے پر بہت سارے نیک فطرت لوگوں نے احمدیت کو قبول کیا، اور جماعت احمدیہ دلمیال کا قیام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، اور یہ قادیان کے باہر غالباً وہ واحد جماعت تھی جس کے پاس اپنی احمدیہ دار و ذکر مسجد احمدیہ تھی۔ فقیر مرزا کے اقرار نامے پر معززین کے دستخطوں کی تصدیق مہر کے ساتھ بہاولہ نمبردار نے کی ہے۔ حوالہ حقیقت الوحی نشان نمبر 171۔ اس اقرار نامے سے پہلے نمبردار ملک بہاول بخش عرف بہاولہ نمبردار صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے والد نمبردار ملک مظفر خان صاحب کے ساتھ احمدیت قبول کرنے کی سعادت مل چکی تھی۔ آپ مکرم ملک منیر احمد صاحب کے دادا تھے، گویا آپ کو شروع سے ہی احمدیت کا پاکیزہ ماحول میسر رہا۔ نمبردار ملک بہاول بخش صاحب احمدیت سے محبت کرنے والے غریب پرور، ملنسار اور ہمدرد انسان تھے۔ دعوت اللہ کا شوق تھا۔ ساتھ کے گاؤں میں اکثر جمعہ کے روز معاملہ زمین وصول کرنے جاتے تھے۔ وہ لوگ ایک جگہ جمع ہوتے تھے، بہاولہ نمبردار کو بیٹھنے اور چائے پینے کے لیے کہتے تھے۔ انہیں جواب دیا کرتے تھے کہ نہیں بیٹھ سکتا، مجبوری ہے۔ پوچھتے کیا مجبوری ہے نمبردار صاحب؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، کھاتے پیتے ہیں، حاجات ہیں، کہیں ناپاک چھینٹے نہ پڑ جائیں، اور یوں دعوت اللہ کی ابتدا کرتے۔ نمبردار ملک بہاول بخش کے دو بیٹے، نمبردار ملک محمد حسین مرحوم صاحب اور ملک فضل داد مرحوم، نمبردار ملک محمد حسین کے دو بیٹے، نمبردار ملک امیر علی مرحوم موسی تدفین بہشتی مقبرہ روا، اور صوبیدار ملک بشیر احمد صاحب۔ ملک فضل داد مرحوم کے تین بیٹے، ملک بشارت احمد صاحب، ملک منیر احمد صاحب، ملک نذیر احمد صاحب، ملک منیر احمد صاحب آف دلمیال حال دارالفتوح شرقی صدر محلہ، اور بعد از ریٹائرمنٹ اعزازی وقف زندگی کارکن وکالت مال اول تحریک جدید ہیں۔ والدہ محترمہ ماہ نو بی بی صاحبہ۔ مکرم ملک منیر احمد صاحب اپنی والدہ محترمہ کے بارے میں تحریر کرتے ہیں، میری پیاری امی جان کی شادی مکرم نمبردار بہاول بخش آوان کے چھوٹے بیٹے ملک فضل داد صاحب سے ہوئی تھی، جبکہ ہمارے والد صاحب اس وقت برٹش آرمی میں ملازم تھے۔ ملازمت کرنے کے بعد پنشن پر آ گئے تھے۔ والد صاحب حسب معمول اپنا زمیندارہ کرنے لگے تھے۔
مال مویشی کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے ملازم رکھا ہوا تھا۔ گھر کا گزارا سب اچھی طرح چل رہا تھا۔ پینشن کے علاوہ کھیتوں کی آمد بھی تھی۔ والد صاحب 12 اگست 1947 کو اچانک بیمار پڑ گئے تھے اور 14 اگست 1947 کو مولائے حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب گھر تمام تر ذمہ داری پیاری امی جان پر آ پڑی اور محدود اخراجات گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا، مگر صبر شکر کا دامن تھامے زندگی کی گاڑی چلتی رہی۔ میرے بڑے بھائی جان بشارت احمد آوان میٹرک کے طالب علم تھے۔ دن کو سکول جاتے تھے اور رات کو کھیتوں میں ہل چلاتے تھے۔ خاکسار اس وقت جماعت ششم کا طالب علم تھا۔ ہمشیرہ نعیمہ اختر 7 سال کی تھی اور چھوٹا بھائی ملک نذیر احمد والدہ کی گود میں تھا اور چند ماہ کا تھا۔ ہماری والدہ کو خدا نے کسی قسم کا لالچ اور حسد والا نہیں بنایا تھا، کبھی گلہ شکوہ زبان پر نہیں لاتی تھیں۔ ہم سب بھائیوں اور ہمشیرہ کی تربیت اور تعلیم پر حسب توفیق بھرپور توجہ دی تھی۔ میری پیاری امی جان کو احمدیت سے والہانہ عشق تھا۔ خود ان پڑھ تھیں، درسمین کے کئی شعر زبانی پڑھتی رہتی تھیں۔ یہ شعر اکثر ورد زبان رہتا تھا: کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو، کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو۔ ہماری امی جان کو دل کا عارضہ اور بلڈ پریشر تھا۔ جب والدہ صاحبہ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو مجھے روا میں اطلاع دی گئی کہ آپ کی پیاری امی جان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ میں اولین فرصت میں پیاری امی جان کی خدمت میں حاضر ہو گیا تھا اور مجھے فرمانے لگیں کہ وقت قریب ہے۔ وفات کے بعد مجھے ٹھنڈے کمرے میں یعنی ایئر کنڈیشن کمرے میں منتقل کر دینا۔ میرا بڑا بیٹا ملک تنویر احمد جو کہ امریکہ میں تھا، اس کا فون دادی اماں کا حال دریافت کرنے کے لیے آیا تھا۔ اسے بات کی اور خدا حافظ کہا۔ اس کے ایک دم بعد مولا حقیقی سے جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات 24 اکتوبر 1999 کو ہوئی تھی اور وفات کے وقت عمر 98 سال تھی۔ دوسرے روز ان کا جنازہ اپنے گاؤں دلمیال میں ہوا اور وہاں ہی احمدیہ قبرستان میں تدفین ہوئی۔ ملک منیر احمد صاحب کی زندگی کے واقعات۔ ملک منیر احمد صاحب ولد ملک فضل داد صاحب دلمیال ضلع چکوال میں پیدا ہوئے۔ کم عمری میں ہی والد صاحب انتقال کر گئے۔ آپ کل 3 بھائی اور 1 بہن ہیں۔ ملک منیر احمد صاحب بھائیوں میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ ملک منیر احمد صاحب مشن ہاؤس اسکول ڈلوال سے میٹرک کرنے کے بعد فوج میں چلے گئے۔ 1974 میں بھٹو کی ترمیم کی بدولت جب احمدی سرکاری ملازمین پر مشکلات کا دور آیا، آپ اس وقت اپنے فوجی کیریئر کے عروج پر تھے۔ انہی دنوں آپ کو نائب صوبے دار کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ ابھی کافی عرصہ سروس کا باقی تھا اور مزید ترقی کے امکانات بہت روشن تھے، لیکن محض احمدی ہونے کی وجہ سے بھٹو کی اس آئینی ترمیم کی وجہ سے جماعتی مشکلات کے پیش نظر آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ دوران ملازمت 1965 اور 1971 کی جنگ میں مثالی کردار ادا کیا۔ 1971 کی جنگ میں لاہور کے محاذ پر جنگ کے دوران نماز ادا کر رہے تھے کہ دشمن کی گولہ باری شروع ہو گئی۔ آپ کے گھٹنے میں ایک شل لگنے سے آپ کو کافی گہرا زخم آیا۔ آپ کو ستارہ حرب، تغمہ جنگ، تغمہ دفاع سے نوازا گیا۔ UAE میں جماعت احمدیہ کو منظم کرنے میں اہم کردار۔ 1970 میں آپ پرائیویٹ ملازمت کے سلسلے میں UAE تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے بطور کارگو مینیجر خدمات بجا لائے۔ اس دور میں وہاں جماعت منظم طور پر قائم نہ تھی اور چندوں کا نظام بھی نہ تھا۔ کہا کرتے تھے کہ جب میں وہاں گیا اور احمدی احباب سے ملاقات ہوئی اور میری رہائش گاہ حیات ریجنسی دبئی پر بعد جماعت نماز کے قیام کا سلسلہ شروع ہوا تو میں ہی امام الصلاۃ کے فرائض سر انجام دیا کرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تعداد کافی بڑھ گئی۔ جب احمدی احباب نے دیکھا کہ اب نمازوں کا نظام قائم ہو چکا ہے تو چندہ جات اکٹھا کرنے کی جانبی پیش رفت کی گئی۔ احباب نے میرے پاس ہی چندہ جات جمع کروانے شروع کر دیے۔ میں وہ چندہ جات جمع کر کے مرکز ارسال کرتا رہا اور سلسلہ کئی سال تک چلتا رہا۔ محض اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال تھا کہ محنت رنگ لائی اور وہاں احباب کو اکٹھا کر کے باجماعت نمازوں اور چندہ جات کا بابرکت نظام قائم ہو گیا۔ دلمیال سے روا میں سکونت۔ 1996 میں آپ نے روا میں رہنے کو ترجیح دی اور خود کو اعزازی طور پر جماعتی خدمات کے لیے پیش کر دیا۔ آپ کو وکالت مال اول میں خدمت کی توفیق ملتی رہی۔ عمر کے آخری چند سالوں میں علالت کے باعث دفتر نہیں جا سکتے تھے، مگر جب بھی طبیعت ذرا سنبھلتی تو سب سے پہلے دفتر جانا شروع کر دیتے۔ آخرکار جب طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی اور دفتر جانا محال ہو گیا تو معذرت کر لی۔ روا آنے کے بعد 1997 میں آپ محلہ دارالفتوح شرقی کے صدر منتخب ہوئے اور مسلسل 18 سال صدر محلہ رہے۔ آپ کے دور صدارت میں محلہ دارالفتوح شرقی و غربی پہلے اکٹھا ہوا کرتے تھے، بعد ازاں دارالفتوح غربی میں
الگ صدارت کا قیام ہو گیا۔ آپ کے دور صدارت میں محلہ دارالفتوح میں نئی مسجد کی تعمیر عمل میں آئی، جس کے لیے چندہ جات کی تحریک بھی ملک صاحب نے بڑھ چڑھ کر کی۔ اس تحریک میں سب سے اول اپنے گھر کے افراد کو تلقین کی اور گھر کے ہر طفل اور خادم اور ناصر نے اس کار خیر میں مثالی حصہ ڈالا، اور بعد آپ نے دوسروں کو تلقین کی۔ جماعتی کاموں کو ذاتی کاموں پر ترجیح۔ جماعتی کاموں کو ہمیشہ ہی ذاتی معاملات پر ترجیح دی۔ صدر محلہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت ہی لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ کوئی کسی بھی وقت کسی بھی قسم کے معاملے کے لیے آتا، اسے خندہ پیشانی سے ملتے۔ گھر والے کہا کرتے تھے کہ آپ کوئی وقت مقرر کر لیں جس میں آپ سب معاملات دیکھ لیا کریں، مگر آپ اس بات کو ناپسند کرتے تھے۔ اپنی بیٹی کی رخصتی کے وقت بھی ایک ضروری جماعتی کام پیش آ گیا تو اسی وقت دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے اس کی ادائیگی کے لیے چلے گئے۔ آپ کے بھائی ملک بشارت احمد صاحب آپ سے کافی ناراض بھی ہوئے، مگر آپ نے نہایت متانت سے جواب دیا کہ میرے لیے جماعتی کاموں کی اہمیت کئی گنا زیادہ ہے۔ خلیفہ وقت سے محبت اور جماعتی غیرت۔ آپ کے اندر خلیفہ وقت کی محبت اور جماعتی غیرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ گھر کے چھوٹے بچوں کی تربیت بھی اس رنگ میں تھی کہ کسی بھی جماعتی پروگرام یا خلیفہ وقت کی صدارت میں ہونے والے کسی پروگرام کے MTA پر نشر ہونے کے وقت کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلتا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ جماعت کے خلاف کوئی بات کرے، اور کوئی شخص کسی فرد جماعت یا نظام کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا تو کہتے کہ میاں اگر تمہیں جماعت کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو لکھ کر متعلقہ افراد کو دو، ورنہ میں لکھ کر دوں گا کہ یہ شخص جھوٹے اور بے بنیاد الزامات پھیلا کر لوگوں اور جماعت کو بدنام کرتا ہے، کیونکہ اخلاقی جرات کا تقاضا یہ ہے کہ متعلقہ افراد اور ادارے کو شکایت پہنچائی جائے۔ خود نمائی سے سخت نفرت۔ آپ کو خود نمائی سے سخت نفرت تھی، اور اس کی مثال ایک یہ ہے کہ آپ کی دنیاوی خدمات کے اعتراف میں 1997 میں دا انٹرنیشنل ہوز ہو میگزین نے اداریہ میں انہیں نمایاں افراد کی فہرست کے لیے نامزد کیا۔ یہ بات آپ نے کسی کو نہیں بتائی اور نہ کسی کو معلوم تھی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بریف کیس سے ملنے والے ایک خط سے اس بات کا علم ہوا۔ پیارے آقا کی طرف سے تعزیتی وفد۔ آپ کے بیٹے تنویر احمد اور افضال توقیر نے بتایا کہ پیارے شفیق آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی طرف سے ہمارے والد مکرم ملک منیر احمد صاحب آف دلمیال کی وفات پر تعزیتی وفد 17 مارچ 2022 کو ہمارے گھر دارالفتوح تشریف لایا۔ اس شفقت پر آپ کے بیٹے، بیٹی اور اہلیہ اور خان کے دوسرے افراد اور احباب جماعت دلمیال پیارے حضور کے از حد مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے غم کو اپنا غم سمجھا اور اپنی شفقت سے نوازا۔ ہم سب کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کے دفتر وکالت مال اول سے آپ کے تمام ساتھ کام کرنے والے بھی تعزیت کے لیے آپ کے گھر آئے۔ ان کی اس شفقت اور پیار کے ہم سب ممنون ہیں جو نے ملک منیر احمد صاحب سے تھا۔ نماز جنازہ اور بہشتی مقبرہ روہ میں تدفین۔ آپ کی نماز جنازہ 7 فروری 2022 کو محلے کی مسجد میں نماز ظہر کے بعد ادا کی گئی۔ تدفین پرانے بہشتی مقبرہ روہ میں ہوئی۔ بعد تدفین دعا ناظر صاحب رشتہ ناتا نے کروائی۔ مرحوم نے اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹے اور 1 بیٹی سوگوار چھوڑے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک منیر احمد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام سے نوازے اور ان کی اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آواز ابو صبیر۔